الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نبر بكتابك قلبي واشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لائق احترام محترم معزز سامعین، ہمارے ہاں جو وقت چل رہا ہے یہ مقابلے کا دور ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اس دوڑ میں دوسرے سے آگے نکل جائے. دنیاوی زندگی اور اس کی آسائشیں، اس کی سہولیات اور دنیاوی مادی ترقی، اس کے لیے سارے دن رات کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کی دھن سوار ہے. کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمارے بھائی کہہ لیں یا ہمارے جیسے انسان تھے وہ بھی، اور وہ بھی دوڑ لگایا کرتے تھے، وہ بھی مقابلہ کیا کرتے تھے، وہ بھی اپنی توانائیوں کو خرچ کرتے، جد و جہد کرتے، لیکن ان کی یہ دوڑ مادی ترقی کے لیے نہیں ہوتی تھی. ان کا یہ مقابلہ، ایک دوسرے سے مسابقہ، آگے بڑھنا، یہ اللہ کے لیے ہوا کرتا تھا. فاستبقوا الخیرات، قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ نیکیوں میں مقابلہ کرو. اس میں ہم نے پہلے بھی کچھ بات کر چکے ہیں اس موضوع پہ کہ نیکی میں مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا ہے. آپ نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ اپنے سے نیچے دیکھا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ کی نعمت کی قدردانی ہوگی. مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں ایک شخص، اس کے پاس دنیا کی بڑی نعمتیں ہیں اور آپ کے پاس نہیں ہیں، تو ناشکری کا کچھ نہ کچھ یہاں پہ جو ہے نا وہ
دخل ہو جائے گا، نہ شکری والی صورتحال پیدا ہو جائے گی، پتہ یہ سوچے گا کہ اللہ نے اس کو سارا کچھ دیا، مجھے نہیں دیا۔ لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو من ہوا اسفل منکم، جو تم سے نیچے والا ہے، تمہارے پاس جو چیز ہے کوئی ایسا بھی تو ہوگا نا جس کے پاس وہ نہیں ہے، اسے دیکھو۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی نعمت کی قدر ہوگی کہ اللہ نے مجھے یہ عطا کیا ہوا ہے۔ اب اگر کچھ بھی نہیں ہے، ویسے تو اگر دیکھا جائے بہت سے لوگ ہم سے نیچے ہمیں مل جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اپنے جسم کو دیکھ لیں، اللہ نے جسم و جسہ اچھا بنایا، ہر چیز اپنی جگہ پہ لگا کے ایک بہترین انسان تیار کیا ہے، اور صحت مند تندرست جسم عطا کیا ہے۔ یہ اگر دیکھ لیا جائے کہ فلاں جو ہے نا وہ تو بیمار ہے، وہ یعنی آپ سے نیچے ہے، پھر بھی نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے نیچے دیکھا۔ کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کے جسم کا کوئی عضو نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی آنکھیں جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن وہ ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، کسی کے کان تو ہیں لیکن وہ ان سے اس کو سنائی نہیں دیتا۔ کئی ایسے بھی ہوں گے جن کی زبان موجود ہے لیکن اس زبان سے وہ بول نہیں سکتے، قوت گویائی سے محروم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، نیچے دیکھو، نعمت کی قدر ہوگی۔ اچھا، لیکن جو نیکی کا کام ہے نا، جو خیر کی چیزیں ہیں، اس میں یہ اصول نہیں ہے کہ آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، اس میں دیکھیں آپ کے اوپر کون ہے۔ کوئی ایسا ہوگا جو آپ سے زیادہ عبادت کرنے والا، جو آپ سے زیادہ خیر کے کام کرتا ہے، جو آپ سے زیادہ نیکیاں کماتا ہے، جو پہلی صف میں جا کے کھڑا ہوتا ہے، یا جو ہے نا وہ آپ سے پہلے نماز میں پہنچ جاتا ہے۔ تو نیکی کے کاموں میں اپنے سے اوپر دیکھو کہ کون ہے، میں اس کے مقابلے میں جاؤں۔ جبکہ ہمارا الٹ ہے، ہم دیکھتے ہیں یار فلاں کے پاس جو ہے نا وہ دیکھو اس نے اپنا گھر بنا لیا، اس نے اپنی سواری بنا لی ہے، اس نے تو یہ ترقی کر لی ہے، اس کے لیے سارے محنت کرتے ہیں، اب میں نے بھی یہ کرنا ہے، اب لے کے دکھانا ہے۔ اور گھر میں بھی یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں، عورتیں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں دیکھا فلاں اتنا اوپر نکل گیا، وہ انہوں نے بات دیکھا کہ اسکول میں جاتے ہیں، کرو کچھ تم بھی محنت کرو، کچھ نہ کچھ کما کے لاؤ، ہم نے بھی ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ سارے کرتے ہیں، لیکن نیکی کے کام میں کبھی ایسی صورتحال، کبھی سوچ پیدا ہوئی جو صحابہ کی سوچ تھی؟ کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ فلاں جو ہے نا وہ دیکھو یار، اس کو پہلے دکان بند کر کے چلا جاتا ہے، وہ نماز جو ہے نا وہ ٹائم پہ پڑھ لیتا ہے اور 5 پڑھتا ہے، میری رہ جاتی ہے، میں نے اس کے مقابلے میں آنا ہے، میں بھی جو ہے نا وہ اس دوڑ میں آگے نکلنا چاہتا ہوں۔ اور یہ صحابہ یہ کام کیا کرتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ چندہ اکٹھا کرو، جہاد پہ جانا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب جہاد پہ نکلنا ہے تو اس وقت ضرورت پڑتی ہے، تو صحابہ اپنے اپنے گھروں میں گئے اور لے کے آئے۔ یہ واقعات آپ نے سن رکھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر۔ سیدنا ابو بکر صدیق ایسے تھے کہ وہ ہر کام میں آگے نکل جاتے، اور اللہ کے رسول اس بات کا باقاعدہ سوال کیا کرتے تھے صحابہ سے، یعنی نیکی کے کام میں آگے بڑھانے کے لیے، جیسے ہم ترغیب دلاتے ہیں کہ آگے آ جاؤ، یہاں تو جتنی بھی ترغیب دلائی جاتی ہے وہ ساری یہی ہوتی ہے کہ دنیا کی دن میں آپ نے پیچھے کیوں رہنا ہے۔ آپ کو کمرشلز نظر آتی ہیں، آپ کو ایڈز دیکھتے ہیں، بڑی بڑی کمپنی آپ کو کیا دکھا رہی ہوتی ہیں، وہ یہی دکھا رہے ہوتے ہیں، آپ پیچھے کیوں رہ گئے، اپنا گھر بنائیں، آپ کا اپنا کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس فلاں چیز کیوں نہیں ہے، وہ چاہے قسطوں پہ لے لیں، چاہے سود میں آ جائے، جیسے تیسے کر کے آگے نکلو، کیوں پیچھے کھڑے ہو۔ لیکن اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو تعلیم کیا دیا کرتے کہ تم میں نیکی میں آگے کون ہے۔ اب سارا ذخیرہ احادیث اٹھا کے دیکھ لے، کہیں بھی اللہ کے رسول نے یہ کسی صحابی سے نہیں کہا کہ تم نے اپنا گھر ابھی تک نہیں لیا، فلاں نے بنا لیا، تم اتنے پیچھے کیوں ہو۔ ہمارے موٹیویشن سپیکرز کیا بتلاتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے اسکالرز پروفیسرز کیا بتاتے ہیں، وہ صرف دنیا کی چیزیں بتاتے ہیں۔ مومن کا خون پسینہ اتنا حقیر نہیں ہے جو دنیا کے لیے اور صرف مادی ترقی کے لیے جو ہے نا وہ بہے۔ مومن کا پسینہ اور یہ خون اور اس کی توانائیاں بڑی قیمتی ہیں، یہ کسی بڑے مقصد کے لیے صرف ہونی چاہیے، اور بڑا مقصد اللہ کے رسول کبھی کوئی سوال کرے۔ فمن اصبح منکم اليوم صائما، بتاؤ آج تم میں کوئی ایسا ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور یہ کوئی رمضان کا مہینہ نہیں ہے،
عام دن، اور عام دنوں میں نفلی روزے کی بات ہے، ظاہری سی بات ہے وہی رکھے گا جو نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والا ہے، جو نیکی زیادہ کرنے والا ہے، جو خیر کا متلاشی ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا فمن اصبح منکم اليوم صائما، کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہوا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آج روزہ رکھا. یہ سوال کون کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقابلہ صحابہ کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ یہ کام کیا کرو. فمن اطعم منکم اليوم طعاما، بتاؤ آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ اطعم منکم اليوم مسکینا. پھر حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں نے کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من تبع منکم اليوم جنازۃ، کسی نے جنازہ پڑھا ہے آج کے دن. یہ خیر کے کام ہے، یہ سارے نیکی کے کام ہے اور سارے نفلی کام ہے، کوئی فرضی نہیں ہے. مطلب میں تو بات کر رہا ہوں فرضوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں، لیکن ہمارے تو فرائض دور کی بات ہے. ہم جو ہے نا وہ فرائض پورے نہیں کرتے، نفل تو دور کی بات ہے نا. بندہ کہے گی فلان جو ہے نا میرے سے بڑھ کے نوافل ادا کرتا ہے، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے. یہ تو بڑی دور کی بات ہے، ہم فرائض میں بھی کسی کا مقابلہ نہیں کرتے. تو اللہ کے رسول نوافل، اس میں کوئی بھی چیز ضروری نہیں ہے. جنازہ ہے تو فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے. کچھ پڑھ لیں گے تو باقیوں سے بھی کفایت کر جائے گا. آپ فرماتے ہیں کوئی ایسا بھی ہے جس نے مریض کی تیمارداری کی ہو؟ من عاد منکم اليوم مریضا. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے آج مریض کی تیمارداری کی. میں بتا رہا ہوں یہ سارے نفلی کام ہیں، کوئی فرض نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول کے ہر سوال پہ جواب آتا ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو رہا ہے. اور آپ نے فرمایا یہ جو چیزیں ہیں مجتمعنا فی امرئ، جس بندے میں یہ چیزیں جمع ہو جائیں اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. آپ کیا ترغیب دلا رہے ہیں؟ نیکی کے کام کی. کہ تم میں سے ان چیزوں میں پیچھے کون رہتا ہے؟ کیوں رہتے ہو؟ آگے بڑھو، نیکیاں کیا کرو. کبھی تیمارداری کرنے چلے جایا کرو مریض کی، جنازہ پڑھا کرو، نفلی روزے رکھا کرو، مسکین کو کھانا کھلایا کرو. اللہ کے رسول کیا ترغیب دے رہے ہیں اپنے صحابہ کو؟ نفلی کام ہے کہ ان کاموں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا کرو. سوال کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی اپنے بچوں کو بٹھا کے بس بات پوچھتے ہیں نا، آج بتاؤ آج ہوم ورک کس نے کر لیا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بچہ کہے گا میں نے کیا تو دوسروں کو ترغیب ہوگی یار میں بھی کر رہا ہوں. یہی ہوتا ہے. کوئی جواب دے دے گا کہ میں نے کیا ہے تو دوسروں کو کچھ نہ کچھ اس میں جو ہے نا وہ کوئی حیا آئے گی کہ اس نے کیا تو میں نے کیوں نہیں کیا. تو صحابہ کو اللہ کے رسول یہ ترغیب دلاتے ہیں. تو جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا، عمر کہتے ہیں ابوبکر ہر مقابلے میں آگے نکل رہے، آج نہیں نکل رہے. یہ مقابلہ ہو رہا ہے اور یہ جو ہے نا وہ مسابقہ ہے. مسابقہ، اور کون سا مسابقہ ہے؟ خیر کا. وہ اپنے گھر کا آدھا سامان جو ہے نا وہ اکٹھا کر کے لے آتے ہیں، 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا اللہ کے رسول کے دربار میں پیش کر دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول آدھا، صرف آدھا میں نے رکھا ہے، میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا گھر کا پورا سامان، جو بچتا تھا آدھا وہ آپ کو دے دیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بڑے خوش ہوئے عمر پہ. لیکن جب ابو بکر کی باری آئی تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں بچا ہے، آدھا بھی نہیں بچا. یہ ایمان کی انتہا ہے، توکل کی انتہا ہے یہ صحابہ کی. میں یہ نہیں کہہ رہا اس طرح کے کام ہم کرنا شروع کر دیں، ہم سے ہمارے ایمان کو ہے ہی نہیں، لیکن ہم کر سکتے ہیں اگر کریں تو. مومن ہے نا تو ایمان. لیکن ابو بکر صدیق اور رضی اللہ عنہ اور آج کے ایک مومن کا ایمان تو برابر نہیں ہو سکتا. وہ ایمان کے جس درجے پہ فائز تھے، ہمارا ایمان ظاہری سی بات ہے ان سے کم ہے. یعنی ہم کمزور ہیں، ہمارے اعمال کمزور ہیں. تو بہرحال ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں رکھا، آپ کی اور اللہ کی محبت کے سوا میرے پاس کچھ نہیں، میرا دامن خالی ہے، سارا گھر آپ کے لیے لے آیا ہوں. تو عمر کہتے ہیں ابو بکر سے آگے کوئی بھی نہیں نکل سکتا. یہ مقابلہ ہو رہا ہے، یہ مسابقہ ہو رہا ہے. اور ہمارا مسابقہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی چیزیں، دنیاوی ترقی. فلاں آگے نکلا میں کیوں نہیں نکلا. تو شیطان بھی پھر وہ بھی بڑا سمجھدار ہے، وہ ہمیں ان چیزوں پہ لگا دیتا ہے. پھر دن رات ایک کر رہے ہوتے، راتوں کو محنت کرتے ہیں، دنوں کو جاگتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اور رات کے سناٹوں میں بھی محنتیں ہو رہی ہیں بس اس لیے کہ میں نے جو ہے نا وہ فلاں بندے کا مقابلہ کرنا ہے. کبھی یہ سوچ آئی ہے ہمیں کہ نیکی کا مقابلہ کیا جائے، نیکی میں آگے بڑھا جائے.
قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سیدنا زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا وہ اللہ کو پکار رہے ہیں، اور کس حالت میں پکار رہے ہیں؟ نداءً خفیہ، چھپ کے دعا کر رہے ہیں. بزرگ ہو گئے، اور بزرگ کتنے ہیں کہ ان کے سر میں سیاہ بال ایک بھی نہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ سفیدی آ گئی ہے. اور سفیدی جب اتر آئے، یعنی بالوں میں چاندی اتر آئی اور داڑھی بھی سفید ہو گئی، تو وہ اگر اس طرح کا بزرگ بیٹے کی دعا کرے اللہ سے، تو ہم اس کو باتیں ہی کریں گے نا. ہمارے معاشرے میں یہی ہو، یار کیسا بابا ہے یہ دعا کر رہا ہے بیٹے کی اس حالت میں. تو چھپ کے اللہ سے دعا کی. بیوی بھی 5 ہے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ جیسے ہی ان کی دعا ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے بیٹا عطا بھی کیا، اور اس بیٹے کا نام بھی رکھ دیا، اسمہ یحییٰ، کہ تمہیں یحییٰ عطا کیا. اچھا اس کے آگے الفاظ کیا ہیں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. یہ زکریا پتہ کون ہے؟ اللہ نے اس کی دعا کو فوراً سن لیا اور اس کو قبول بھی کر لیا. اللہ سنتا ہے، لیکن اللہ قبولیت کے مختلف جو ہے نا وہ اللہ نے درجات رکھے ہیں، لیکن فوراً قبول ہو جانا اور پھر اس کی خوشخبری مل جانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو زکریا کے بارے اللہ کہتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی کے کاموں میں دوڑ لگانے والے تھے، یہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے تھے. اسی لیے فرمایا فاستبقوا الخیرات، تم مقابلہ کرو نیکی کے کاموں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. یہ اپنا خون پسینہ یہ اس حقیر سی دنیا کے لیے نہ بہاؤ. ہاں دنیا کماؤ، محنت کرو، سب کچھ کرو، لیکن تمہاری ترجیحات میں وہ ہونا چاہیے جس کے بارے فرمایا توڑ لگا دو جنت کے لیے، جس کی صرف چوڑائی اتنی ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان خلا ہے. اس جنت کے لیے دوڑ لگاؤ. دوڑیں لگی ہوئی ہے نا، دوڑیں لگی ہوئی ہیں ہماری سب کی، لگی ہوئی ہے. ہماری دنیا کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. آپ کسی بندے سے سائڈ ہو کر پوچھیے گا قرآن کھولے ہوئے کتنے دن ہو گئے، کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے. اور واقعہ وقت نہیں ہوتا، ہمارے پاس وقت نہیں نکلتا. کیوں؟ برکت نہیں ہے. وقت کام ہی اتنے نکلے ہوئے ہیں، اتنے جھنجھٹوں میں، اتنے جھمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں نکلتا، نہیں کھلتا قرآن مجید. دوڑ لگی ہے، اتنی دنیا کی دوڑ لگی ہے، اتنے مست ہو گئے ہیں، اتنے مگن ہو گئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت بھی ہے، جنت بھی ہے، اس کی دوڑ بھی میں نے لگانی ہے. ہم سوچتے ہیں جب بزرگ ہو جائے گے آخری عمر میں جا کے مسجد میں جا کے اللہ کر لیں گے، لیکن وہ بھی کسی کو توفیق ہوتی ہے، ہر بندہ نہیں ایسا کر سکتا. تو یہ دوڑ دنیا کی تو سارے اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آخرت کے لیے، اللہ کے لیے، جنت کے لیے کس کی دوڑ لگی ہے؟ یہ آپ خود سے سوال کریں. میں کتنی محنت کر رہا ہوں؟ میرے وقت کو اگر تقسیم کیا جائے تو میں اللہ کو کتنا وقت دے رہا ہوں؟ آج آ کے ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ 5 نمازیں بچتی ہیں، فرض ہماری تو وہ بھی پوری نہیں ہوتی، ہماری تو وہ بھی رہ جاتی ہیں. اور پھر یہاں پہ بھی بات ہوتی ہے، ٹائم ہی نہیں نکلتا. قرآن مجید پڑھنے کی بات کر دی جائے، ٹائم ہی نہیں نکلتا. کون قرآن کو کھولے، قرآن کے فہم کے ساتھ پڑھے، اس کے ترجمے پہ غور کرے؟ یہ تو تب ہوتا ہے نا جب انسان کی فکر وہ آخرت والی ہو کہ میں نے یہ دوڑ بھی لگانی ہے اور اس میں نے آگے نکلنا ہے. سورہ صافات میں اللہ رب العزت نے ایک شخص کا تذکرہ کیا ہے. تو میں ایک بندہ نا جنت میں چلا جائے گا، اور جنت میں جا کے وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہوگا. وہ کہے گا میرا ایک ساتھی تھا، انی لی قرین، میرا ایک دوست تھا، وہ یہاں نظر نہیں آ. کرتے کرتے وہ دیکھے گا فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، وہ جہنم کے وسط میں چل رہا ہوگا اور عذاب سے دو چار ہو رہا ہوگا. یہ سورہ صافات میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا. وہ اس کو دیکھے گا کہ اس کی حالت کیا ہوگی، یہ تو میرا دوست تھا، میرے ساتھ رہتا، میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، میرے ساتھ اس کا ایک تعلق تھا، لیکن یہ جہنم کے وسط میں وہ اس کو نظر آئے گا. اور جب وہ دیکھے گا تو وہ اس نظر میں دیکھے گا کاش میں بھی جنت میں چلا جائے. وہاں الفاظ کیا ہیں؟ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے.
لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، لوگوں کو چاہیے، عمل کرنے والوں کو، دوڑنے والوں کو چاہیے اس کے لیے دوڑے لگائیں، اس کامیابی کے لیے آگے بڑھے، اس کامیابی کے لیے دوڑ لگا دیں، کیونکہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر مقابلہ کرنا ہے، مسابقہ کرنا ہے تو کس میں کرو؟ جنت کے لیے کرو، نیکی کے کاموں میں کرو کہ میں اس میں آگے بڑھ جاؤں۔ ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ ہمارے ہاں کیوں یہ باتیں جو ہے نا وہ آپ سب نے سنی ہوئی۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی دوسرا بھائی یا دوسرا رشتہ دار، دوسرا قریبی وہ ترقی کر لے تو گھر والوں میں یہی چین ہوئی ہو رہی ہوتی ہیں کہ انہوں کو پیسہ کتنا ہو رہا ہے، یہ کرتے کیا ہیں، اپنے ہم بھی کچھ کریں، محنت کریں۔ باپ کو بھی بچے کو بٹھائے نا، بیٹا بتاؤ نمازیں کتنی پڑھی ہے۔ ہم نے کبھی اس میں بھی چین گولیاں ہوئی ہیں، اس میں بھی باتیں ہوئی ہیں کہ وہ تو سارے نمازی ہیں ماشاءاللہ، وہ تو ان کے تو بچے قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ہمارے گھر کی حالت یہ ہے کہ ہم نماز سے پیچھے، ہم دین کے کاموں بھی پیچھے، خیر کے کام بہت زیادہ ہے۔ کتنے خیر کے کام ہیں جو انسان کر سکتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے، کوئی بھی نیکی آ جائے کر دیا جائے تو کتنے کام ہیں جس کے بارے ہمیں کبھی یہ فکر ہوتی ہے کہ فلاں تو نکل گیا تو میں تو یہاں ہی کھڑا ہوا ہوں، اس پہ نہیں بات ہوتی۔ وہ ایک بات شاید آپ نے سن رکھی ہو، سعودیہ میں نا مسجد نبوی میں ایک چھوٹا سا بچہ، ایک شخص کہتا ہے میں نے اس کو دیکھا کہ وہ پہلی صف میں آ کے بیٹھتا ہے اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو بڑا حیران ہوتا کہ یہ بچہ جو ہے نا وہ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ نے یہ واقعہ سنایا، شاید انہوں نے خود ہی دیکھا ہو، وہ کہتے ہیں وہ پیچھے چلا جاتا۔ تو جب وہ اکثر اس کو دیکھتے تو کہتے میں نے ایک دن کہا آج اس کا نا تھوڑا سا پیچھا کر دیں، ہوتا کیا ہے؟ کہتے جب وہ پہلی صف سے پیچھے نکلا نا، وہاں کوئی اور بندہ آ کے کھڑا ہو گیا تو میں اس کے قریب رہا، جب جماعت ہوگی نماز ہوگی میں نے اس سے آگے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس بچے کو پیچھے کر دیتے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے یہ حدیث سنی تھی، یہ ہوتا ہے فاستبقوا الخیرات کی عملی تصویر، یہ عملی تصویر ہے کہ کون اس کا مقابلہ کرتا ہے، کون اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ اور میں نے جب سے یہ حدیث سنی ہے، اگر تمہیں پہلی صف کے اجر کا علم ہو جائے، تمہیں اپنے گھٹنوں کے بھل گھسڑ کے بھی آنا پڑے تو تم پہلی صف میں ضرور پہنچو، جس کے ہماری کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اینڈ پہ آ کے نماز ادا کرتے ہیں، اینڈ پہ آ کے جو ہے نا وہ مسافت عادت ہی یہ بنی ہوتی ہے۔ مطلب ہوتا ہے نا کبھی کبھار کوشش کر لی یار کبھی تو جا کے میں جو ہے نا وہ کیا اس اونٹ کی قربانی کا اجر لے لوں، کبھی تو جا کے میں پہلی صف میں بیٹھ جاؤں، کبھی تو جمعے میں سب سے پہلے چلا جاؤں، کبھی تو ایسا ہو کہ میں پہلی صف میں بیٹھوں، چلو تو 2 4 5 نمازوں میں کوئی ایک آدھی تو رہ جائے نا، کوئی ایک آدھی تو چلو میری ہو۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ جب اینڈ ہوتا ہے تب رش لگ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے جب سے میں نے یہ حدیث سنی، اگر تمہیں علم ہو جائے اجر کیا ہے، گھٹنوں کے بل گھسٹ کے، کیا مطلب ہے؟ یعنی اتنا رش لگ گیا کہ لوگ آئی جا رہے ہیں اور تم سے چلا بھی نہیں جا رہا، بس اوقات رش میں انسان گر بھی جاتا ہے، وہ گرا بھی ہے تو پھر بھی وہ کہتا میں نے پہنچ نہیں ہے، اب میں چل نہیں سکتا، لیکن میں نے گھٹنوں کے بل بھی گھسٹ کے جانا تو میں نے ضرور پہنچنا ہے کیونکہ اجر ہی بہت زیادہ ہے، اجر اتنا زیادہ ہے۔ وہ کہتا ہے تب میں نے دعا کی اللہ چونکہ میری مصروفیت بہت زیادہ ہے اور میرا کام کچھ اس نوعیت کا ہے کہ میں اس کو جو ہے نا اتنا وقت نہیں دے سکتا، اور چونکہ مسجد نبوی ہماری مسجد میں تو اس طرح کی حالت نہیں ہوتی ہو، اور میرا نہیں خیال کہ کبھی ایسی حالت ہوئی ہو، کبھی ایسے ہوا۔ ایک بات اور ذہن میں آ گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہیں اذان کے اجر کا علم ہو جائے تو تمہیں قرہ ڈالنا پڑے، قرہ قرآن اندازی کا پتہ ہے کتنی قرآن اندازیوں میں شامل ہوتے، لیکن کبھی یہ قرآن اندازی ہوئی، وہ یہ پیچھے ایک جلسہ تھا یہ چوکی پہ، اور رات کو میں وہاں سے گزرا، یقین جانے وہ صرف 5 منٹ کا سفر ہے یا 10 منٹ کا ہوگا، لیکن 1 سے 1.5 گھنٹہ لگا، کیوں؟ رش اتنا۔ اچھا رش کیوں تھا؟ وہاں پہ قرآن اندازی تھی عمرے کے ٹکٹ کی، 15 تھے یا 5 تھے، کتنے تھے، تو کوئی محفل تھی، اب وہاں پہ لوگ آئے ہوئے عمرے کے ٹکٹ کے لیے، اور یہ کنفرم بات ہوتی ہے اس طرح کی محفلیں، اس طرح کے بڑے بڑے جلسے جلوس جس میں لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں، یہ پاور شو ہوتے ہیں، یہ کوئی تربیتی چیزیں نہیں ہوتی، یہ جو تربیتی ہوتی ہے اس میں آتے نہیں ہیں،
اور اس طرح کے جو ہے نا وہ جہاں پہ کھیل تماشا ہوتا ہے یا جہاں پہ تھوڑا بہت کو کھانے مل گئے کچھ طرح بھی وہاں رش لگ جاتا ہے. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کے رسول, یہ عمرہ ایک نفلی چیز ہے, ٹھیک ہے, اگر نہیں بھی کر سکے تو کوئی بات نہیں. ان لوگوں میں یہ جتنے لوگ وہاں پہ آئے ہیں, اگر یہی لوگ مسجد میں آنا شروع کر دیں تو مسجد میں جگہ نہیں بچے گی. حد نگاہ یقین جانے اتنے لوگ وہاں پہ جمع تھے, لیکن کیا مسجد میں وہ آتے؟ مسجدوں کی تو صفیں شرمانی ہوتی ہیں, اور ہمیں جو ہے نا وہ شرم آ رہی ہوتی ہے کہ یہ مسلمانوں کی بستی اور علاقہ ہے جہاں ایک صف ہے اور فجر کی نماز میں ساری مسجد خالی ہے. اور اللہ کے رسول فرمائے اگر تمہیں پتہ چل جائے اذان کا اجر کتنا, قرہ ڈالنا پڑے, یہ قرآن عظیم عمرے کی ہوئی تو سارے پہنچے. کبھی ایسے ہوا ہماری مسجد میں, کبھی ایسے ہوا یا آپ جہاں پہ رہتے ہیں کبھی ہوا کہ اس مسجد میں قرہ ڈالنا پڑے, 50 بندے آگے ہوں, 10 لوگ, فلاں چودھری صاحب بھی آئے ہیں, فلاں پڑھے صاحب بھی آئے ہیں, آج اذان میں نہیں پڑھنی. کبھی ایسے ہوا؟ یہ اللہ کے رسول کہہ رہے قرہ ڈالنا پڑے, یعنی اتنا اجر ہے, اتنا اجر ہے, قرہ ڈالنا پڑے. کبھی قرے کی نوبت آئی ہے؟ بندہ ہی نہیں ملتا اذان پڑھنے کے لیے. ہمارے ہاں تو یہ حالت ہو جاتی. اور کئی مساجد ایسی ہیں جہاں صرف مولوی صاحب اذان پڑھتے اور خود ہی نماز پڑھ لیتے, پھر کہتے ہیں رحمتیں نہیں برستی ہمارے محلے پہ, ہمارے ہاں اللہ کی جو ہے نا وہ اللہ ناراض ہے ہم پہ, کہ سالیاں مسلط ہو گئی ہیں, یعنی ایسے ایسے علاقے بھی ہیں. تو کبھی یہ قرے کی نوبت آئی ہے؟ یہ ہے خیر کا کام, یہ ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. تو وہ شخص کہتا ہے میں نے جب یہ حدیث سنی تو میں نے کہا چونکہ مسجد نبوی ہے, یہ عام مسجد نہیں ہے, یہاں سے میری بات شروع ہوئی تھی کہ ہماری جو اس طرح کی مساجد ہیں یہاں صف میں آنا کو مشکل نہیں ہوتا, یہاں آپ بیٹھ سکتے ہیں, پہلے تھوڑا سا بھی آ جائیں گے تو آپ کو جگہ مل جائے, لیکن مسجد نبوی میں بہت پہلے جا کے بیٹھنا پڑتا. اگر آپ نے وہاں جمعے کے دن پہلی صفوں میں جگہ لینی ہے تو شاید آپ کو فجر کے بعد ہی ادھر بیٹھنا پڑے گا. ایسے آپ گئے ہوں گے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. تو مسجد نبی یا حرمین شریف ہے نا, یا اگر ہم جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کی دعا کی اللہ مجھے بیٹا دے تاکہ میں اس سعادت سے اپنے بیٹے کے ذریعے اس سعادت کو حاصل کروں. تو کہتے ہیں اللہ نے مجھے بیٹا دیا اور میں نے اسی کے لیے اس کو رکھا ہوا, یہ میرے لیے اس میں قرآن پڑھتا رہتا ہے پہلی صف میں, اور جب وقت ہوتا ہے تو یہ اپنے باپ کو جگا دے دیتا. خیر کے کام میں کچھ لوگ ایسے بھی آگے بڑھتے ہیں, اتنی تڑپی ہوتی ہے ان میں, اتنی کوشش کر کے بھی کوئی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے آگے نکلتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھنا ہے. تو گھٹنوں کے بل کھسکنے کی بات بھی اللہ کے رسول نے فرمائی, ہمارے یہاں کبھی یہ نوبت نہیں آتی. اور دوسرا, کبھی اذان میں ایسے ہوا نہیں ہوتا, کیونکہ خیر کے کام میں ہمیں کیا لگے. یہاں کوئی کمپنی آ کے وہ اسٹال لگا لے یا کوئی گاڑی کھڑی کر دے اور کہہ دے یہ قرآن اندازی ہو رہی ہے اور اتنے لاکھ روپیہ ملے گا, یہ چیز لوگ آپ دیکھیے گا رش کیسے لگتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے لوگ نکل آتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا یہ نکلے کہاں سے. اتنے لوگ تو یہاں پہلے کبھی نظر ہی نہیں آئے, یہ کہاں سے آ گئے. اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے, جب لوٹ سیل میلہ لگتا ہے, جب کچھ سیل لگتی ہے, جب کوئی قرآن اندازی اس طرح سے ہوتی ہے تمہیں آپ کو یہ ملے گا فلاں ملے گا. لیکن یہاں روزانہ لوٹ سیل میلہ لگتا ہے. اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہتا ہے آؤ جس نے لینا ہے لے لو. سمجھ لو کہ ایک سیل لگی ہوئی ہے. اللہ کہاں پہ ہے؟ اپنے عرش پہ. اس کا قانون ہے, اور اللہ جو ہے نا ہمیشہ اپنے عرش پہ رہتا ہے. لیکن اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے صرف رات کے آخری پہر, اپنا عرش چھوڑ کے, اپنی مسند چھوڑ کے اللہ کے کہتا ہے آؤ تم میں ہے کوئی جس کی کوئی دعا ہے وہ میرے سے دعا کی قبولیت لے لے. ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگنے والا, میں اس کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دوں. آؤ کوئی ہے, کوئی ہے اس طرح کا جس کو رزق چاہیے اور مجھ سے آگے دعا کرے, میں اس کے رزق میں فراوانیاں دے دوں. کوئی بیمار ہے جو آئے اس پہر مجھ سے, اور میں آیا بیٹھا ہوں کہاں سے اپنی مسرت چھوڑ کے آسمان دنیا پہ. اس سے بڑا کوئی لوٹ سے ملا ہے, اور ہماری دنیا ساری سوئی ہوتی ہے, اس وقت سوئے ہوتے ہیں. لیکن اگر یہی لوٹ سے میلہ کوئی اور لگ جائے نا, جو دنیاوی چیزیں ہیں, دنیاوی آسائشیں ہیں, تو یقین مانے رات رات جاگنا پڑے تو جاگ لیا جائے. لوگ جاگتے ہیں, لوگ محنتیں کرتے ہیں, لیکن ساری کا ہمارا دار و مدار کیا ہے؟ صرف دنیا. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کیا ترغیب دلاتے ہیں؟ آخرت کی, کہ جنت کے لیے محنت کرنی ہے. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اور صحابہ کے سوالات بھی یہ ہوتے ہیں, ہمارے سوال ہوتے ہیں. ہم اکثر سوال کرتے ہیں
یا پھر ہم دیکھتے ہیں فلاں بندہ بڑا تجربے والا ہے، اسکالر ہے، یا وہ جو ہے نا وہ پڑھا لکھا ہے ذہین، اس سے اکثر لوگوں کے سوالات یہ ہوتے ہیں کہ میں کامیاب کیسے ہو جاؤں، میں کامیاب انسان کیسے بنوں، میں ترقی کیسے کروں. اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ لاکھوں روپے لیتے ہیں ورک شاپس کروانے کے، اور لوگ کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں لوگ لاکھوں روپیہ جو دنیا میں چیزیں سکھاتے ہیں. آپ کو مینجمنٹ سکھا دیں گے، آپ کے جو ہے نا وہ ایسے ہی بندے کو جو ہے نا بوسٹ کر دیں گے، وہ سمجھے گا پتہ نہیں اب میں کیا کر سکتا ہوں کیا کر سکتا ہوں. وہ نوکری والا بھی نوکری چھوڑ کے کہتا ہے وہ کاروبار کرو، یہ کرو وہ کرو، اور کئی لوگ بیچارے سڑک پہ آ جاتے ہیں. لیکن ان کے لیے ہماری ساری ترجیحات ہوتی ہیں، پیسے بھی دے دیے جاتے ہیں، لیکن جب دین کی بات ہوتی ہے، جب خیر کی بات ہوتی ہے، وہاں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ہمیشہ کا اصول یہ رہا لوگوں. بس وہ صحابہ کا زمانہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ لوگ ہمارے جیسے انسان نہیں تھے، وہ کوئی اور ہی تھے. اللہ کے رسول نے رات کو تہجد کی نماز پڑھائی، جو تراویح جو نا ہم رمضان میں جیسے پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے ایک دن نماز پڑھائی تو بہت سے لوگ تھے، اگلے دن پڑھائی تو اور زیادہ ہو گئے. جب اللہ کے رسول نے تیسرے دن نماز پڑھائی تو ایسے تھا کہ جیسے یہاں پہ کوئی پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، صحابہ ہی صحابہ ہو گئے. چوتھے دن اللہ کے رسول باہر نہیں نکلے، کیوں؟ وہ خیر کی متلاشی تھے نا، وہ نیکی کی چیزوں میں آگے بڑھنے والے لوگ تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی میت میں ہمیں نفل نماز مل جائے اور آپ کی جو ہے نا وہ امامت میں ہمیں قرآن پر سننا نصیب ہو جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہے. تو صحابہ نکلے، اتنے نکلے کہ اللہ کے رسول کو رکنا پڑا، آپ چوتھے دن نہیں نکلے. جب نے کہا اللہ کے رسول آپ آئے نہیں، آپ نے فرمایا تمہارا ذوق اور شوق اتنا زیادہ تھا، مجھے ڈر ہے کہیں اللہ اس نماز کو تم پہ فرض نہ کر دے. اور وہ صحابہ تھے، اگر فرض ہو جاتی تو انہوں نے تو وہ بھی کر لینا، لیکن اللہ کے رسول کو فکر ہم جیسوں کی تھی کہ ایسے نہیں آئیں گے، یہ تو نفل کے لیے راتوں رات جاگ رہے ہیں، یہ تو جو ہے وہ لمبے قیام کر رہے ہیں، پاؤں میں اللہ کے رسول کے ورم آ گیا. اور صحابہ بھی کچھ ایسے تھے، وہ بھی ساری رات قیام کرنے کی کوشش کرتے. اللہ کے رسول نے ان کو بھی منع کر دیا. تو اللہ کے رسول نے یہ بھی آئیں گے ایسے لوگ جن کی نمازیں بھی پکی نہیں ہو، جو فرائض سے بھی کترانے والے ہوں گے، تو ان کا کیا بنے گا اگر یہ فرض ہو گئی؟ اگر یہ فرض ہو گئی تو پھر یہ کدھر جائیں گے؟ اور واقعات ہماری حالت یہ نہیں ہے کہ ہم جنا کام کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنا معاملہ آیا، 3 صحابہ، ایک کہتا جی میں شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی اللہ کے لیے وقت کروں. جذبہ خیر کا ہے، یہ جذبہ تھا صحابہ. ایک کہتا میں جو ہے نا وہ کھانا ہی نہیں کھاؤں گا دن کے ٹائم، میں سارا دن روزہ رکھوں گا اور ہر دن روزہ رکھوں گا، میں نے روزے سے ہی رہنا ہے. اور تیسرا کہتا میں نے سونا ترک کر دینا، رات کو صرف کیا ہوں. یہ حالت یعنی یہ مقابلہ، ان کا دل یہی چاہتا تھا میں آگے بڑھ جاؤں، میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لوں. لیکن اللہ کے رسول نے ان کو منع کر دیا. آپ نے فرمایا میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں اپنے خاندانی معاملات کو بھی دیکھتا ہوں، سارے معاملات کرتا ہوں، عبادات بھی کرتا ہوں. تو شادی سے آپ نے فرمایا کرنی. جس نے کہا رات کو میں نے صرف جاگنا، اللہ کے رسول میں نہیں. قرآن نے پہلے اللہ کے رسول کی بھی یہی عادت تھی، لیکن قرآن نے کیا قم اللیل الا قلیلا، ساری رات قیام نہ کیا، نصفہ او انقص، یا تو جو ہے نا وہ آدھی رات قیام کر لیا کرو یا کچھ کمی کر لیا کرو، ساری رات نہ جاگا کریں پیغمبر. اللہ کو پیار آتا اپنے نبی پہ، میرا نبی ساری رات جاگتا ہے. اور نبی کون ہے؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ایک بھی گناہ اللہ کے رسول کے ذمہ نہیں ہے، ایک بھی گناہ اللہ نے آپ کے ذمہ رکھا ہی نہیں ہے. پھر بھی اللہ کے رسول کی محنت ایسی تھی، کاوش ایسی. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں رات کو سوتا بھی ہوں قیام بھی کرتا ہوں، ایسے نہیں کرتا. اور روزے کی بات آپ نے فرمایا، میں روزہ میں کبھی افطار بھی کرتا ہوں کبھی رکھتا بھی ہوں، اس طرح سے تم نے نہیں کرنا، تم میرے سے تو بڑھ نہیں سکتے. تو جیسے مجھے دیکھتے ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اگر روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے تو صوم داؤدی رکھ لو، جو ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، ایک دن روزہ ایک دن جو ہے نا وہ روزہ چھوڑتے، یعنی ایک دن کا وقفہ. یعنی صحابہ کا جذبہ ایسا کہ اللہ کے رسول کو منع کرنا پڑا، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ عبادت میں اتنا آگے جانا چاہتے ہیں کہ یہ اپنی نیند بھی چھوڑنے کو تیار ہے، وہ شادی نہ کرنے پہ تیار ہے. اور جو ہے نا وہ ایک ایسا بھی ہے جو کہتا میں کھانا چھوڑنے کو تیار ہوں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ میں عبادت میں آگے بڑھ جاؤں، اللہ کے قریب ہو جاؤں، مجھے اللہ کی قربت مل جائے.
اور ہمارے یہاں ہماری حالت اللہ اکبر، آپ جیسے ٹی وی آن کرتے ہیں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ فلاں کام میں آگے بڑھ جائیں، فلاں چیز ہے، یہ کر لیں وہ کر لیں، اور جب ہم باہر نکلتے ہیں بڑے بڑے ایڈز، کمپنیاں اپنی مشہوری سارے آگے نکل لیں، لیکن ساری کی ساری دنیا بھی ترقی، سارے کی ساری دوڑ دنیا کی دوڑ، آخرت کی دوڑ بہت کم نظر آتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو آخرت کی بات کرنے والے ہیں۔ ہمیں صرف یہی سکھایا جا رہا ہے کہ اسی میں آگے بڑھنا ہے۔ تو کیا آپ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے جذبات اتنے جو ہے نا وہ کم قیمت ہے کہ ان کو صرف اس دنیا کے لیے لگا دیا، جس کے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ایک پچھر کے پر کے برابر اگر یہ دنیا ہوتی نا تو کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نام میسر آتا۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ اچھا یہ بات جب کی جائے نا ہمیں اچھا نہیں لگتا، لو دنیا یہ ایسی دنیا کو پیر گیا۔ اللہ کے رسول فرمایا اس کے محنت کرنی چاہیے، دنیا کمائیں کھائیں سب کچھ کریں، لیکن ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ جنت، آخرت پہلے ہونی چاہیے، دنیا بعد میں ہونی چاہیے، لیکن ہماری دنیا پہلے۔ بس یہی بات کا مقصد آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ آخرت کو پہلے رکھیں، جنت کی کوشش پہلے رکھیں۔ ہمارا کوئی مقصد چھوٹا نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹا سا مقصد ہے میں نے جو ہے نا اپنا گھر بنا لیا، اپنی گاڑی لے لی، اپنے جو ہے نا وہ معاملہ سیٹ کر لیا، بچوں کی شادیاں کر دی، لو جی اب میں کامیاب انسان ہوں۔ ہم نے تو کامیابی کا معیار یہی بنایا ہوا ہے نا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اس آیت کو آپ نے کبھی غور سے پڑھا؟ کبھی غور کیا اس پہ؟ ہم نے صرف یہ سنا کہ جنت میں داخل ہوگا تو کامیاب ہو گیا، لیکن اس آیت پہ ذرا تھوڑا سا غور کیجیے گا، بس آخری بات تھوڑا سا غور۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ پہلے کیا کہا؟ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ غور کریں ذرا اس بات، آپ کو شاید ابھی سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ آپ کے لیے جو جنت میں چلا گیا ظاہری بات ہے وہ جہنم سے بچا کر جنت میں جائے گا نا؟ نہیں، یہ ایسے نہیں ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے لیکن پھر جہنم سے نکال دیے جائیں گے۔ بندہ شرک نہیں کرتا، اس نے اعمال کیے، نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، لیکن برائیاں زیادہ تھیں، اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دی۔ اب وہ جہنم کا عذاب اس نے برداشت کیا، اس کے جتنے گناہ تھے سارے جل گئے، ختم ہو گئے، اللہ نے اس کو نکال کے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ بھی تو جنتی ہے نا، لیکن ایک وہ جنتی ہے جو جہنم سے بالکل بچا کے جنت میں داخل کیا گیا، اسے ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہیں داخل کیا۔ یہ ہے کامیابی۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا اکثر، ہماری یہ سوچ ہو ٹھیک ہے جنت ہمارے لیے بنی ہے، ہم نے نہیں جانا تو کس نے جانا، اللہ نے ہمیں نہیں بھیجنا تو کس کو بھیجنا۔ یا ہم یہ بات کر دیتے ہیں اور کوئی نہیں 2-4 دن عذاب برداشت کر لیں گے، ہم شرک تو نہیں کرتے نا، تو عید پرست ہے چلے جائیں گے۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بچانا، اور بچنا یہی ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے عباد الرحمان کی صفات میں بھی میں نے بتائی تھی کہ بچنا یہ ہوتا ہے کہ جو بالکل بچا لیا۔ اگر آپ کے پاس 2-3 بچے ہیں، ان کو سزا دینی ہے، آپ ایک سے کہتے جاؤ تمہیں میں نے معاف کیا، 2 تھپڑ بھی لگا دے، تو کیا وہ بچا ہے؟ بچا تو وہ ہے جسے کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا انہا ساعت مستقرا و مقاما۔ اللہ جو عباد الرحمان ہوتے وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں جہنم سے بچانا، ایک لمحے کے لیے بھی اس میں داخل نہ کر، کیونکہ اس کی ایک لمحے کی اذیت بھی ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے اور آخری بات یہ ہے کہ اصل کامیابی کے لیے محنت کریں، اس پہ فوکس رکھیں، اپنی توانائیاں، اپنی محنتیں، اپنا خون پسینہ اگر بہانا ہی بہانا ہے نا تو بس آپ کا ہدف جنت ہونا چاہیے۔ دنیا کی ساری نعمتیں اکٹھی کریں لیکن سب کچھ اس کو نہ بنائیں، اپنی دوڑ جو ہے نا ساری اسی پہ نہ رکھیں، سارا فوکس اس پہ نہ رکھیں، آخرت کے لیے رکھیں کہ وہ بھی کرنا ہے اور ساتھ دنیا تو چلتی رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا میں نے ابھی بات کی ہے پہلی صاحب کی، تو کئی بھائی پیچھے سے اٹھ کے آگے آ گئے، یہ طریقہ کار نہیں ہے اجر لینے کا۔ اجر لینا تو پہلے آ کے اجر لینا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ آپ بعد میں آئے اور گردنے پھلانگ کے آگے آ جائیں۔ یہ ہر جمعے میں تقریباً لوگ ایسا کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ ڈانٹا ایسے لوگوں کو جو بعد میں آتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کر کے جو ہے نا وہ آگے آ کے بیٹھے۔ اگر آپ نے آگے بیٹھنا ہے تو پہلے ہے، اجر تو اسی کو ملے گا نا جو پہلے۔ ابھی کوئی بندہ آئے جب جمعہ ختم ہو گیا ہے، فرشتوں نے رجسٹر بند کر لیے ہیں، نام اس کا کو نہیں لکھا گیا جمعہ پڑھنے والوں نے،
اور وہ اب آیا ہے اور وہ آگے پہلی صف میں آگے بیٹھے اور اس کے دل میں یہ ہوگی مجھے پہلی صف کا اجر ملے. ایسے نہیں ہوتا. یہ دین ہے, یہ کوئی اس طرح کے کھیل تماشا نہیں ہے. تو تھوڑا سا اس میں ذرا خیال کیا کریں. لوگ تنگ بھی ہوتے ہیں, اللہ کے رسول اور میں تنگ نہ کیا. یہ آپ نے بڑی سختی کے ساتھ ڈانٹا ایسے لوگ. جہاں پہ جگہ ملی وہیں بیٹھ جاؤ. آپ نے فرمایا جو اچھی طرح وضو کرے, غسل کرے, گھر سے چلے اور مسجد میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھے. یہ لفظ ہیں. اس کے ہر قدم پہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے جناب اللہ کتنے سالوں کی اس کو عبادت کا ثواب دیتا ہے. کیوں؟ کہ وہ جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے کہ آگے جو ہے نا گردنیں کلام کے آ جائیں. اللہ رب العزت ہمیں دین کے احکامات پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ ہمیں نیکیوں کے مقابلے کرنے کی توفیق دے, نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ.